السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، آپ تمام احباب کو اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج پاکستان کے اندر ایک ایسی اہم خبر ایک ایسا اہم واقعہ پیش ہوا ہے جس کی خبر آپ تمام احباب تک پہنچانا یہ لازمی سمجھنا تھا۔ وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر جمہوری پارٹیاں ہیں، اسی میں سے جو ایک پاکستان کی ایک جمہوری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے جناب عمران خان صاحب، گزشتہ کئی دنوں سے وہ جیل کے اندر ہے، یعنی پابند سلاسل ہے، جو اس کو جو عدالت نے جو سزا سنائی تھی وہ سزا وہ کاٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، جو پاکستان کی جو عدلیہ ہے، مختلف عدالتوں کے اندر اس نے اپیلیں دائر کی تھی کہ پاکستان کے اندر یعنی جیل کے اندر رہ کر میرے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، اس کو پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ریلیف تو مل چکا تھا، لیکن اس کو پورا یقین نہیں تھا ان عدالتوں کے ساتھ کہ آیا یہ عدالتیں میرے ساتھ وہ انصاف کا تقاضا پورا کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، اس کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جو اقوام عالم کا جو انسانی حقوق کی جو عالمی عدالت ہے، جو ہیومن رائٹس کی جو عالمی عدالت ہے، اس عدالت کے اندر جناب عمران خان صاحب کی طرف سے مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ مقدمہ دائر کرنا عالمی عدالت کے اندر یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے۔ دیکھو، ہر ایک انسان کو جو ہے انسانی حقوق کے متعلقات ہوتی ہیں، انسانی حقوق کے جو انسان کے اہم حقوق ہوتے ہیں، وہ ہر انسان کو اس کا حق بھرپور حاصل ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے عالمی عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ دائر کیا تو یہ کوئی عجیب کام نہیں ہے، بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ جدوجہد کی۔ تو میرے دوستو، اب یہیں پر یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر مقدمے کو ہائر کرنے کے لیے کسی نہ کسی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کس وکیل کو ہائر کیا؟ اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس وکیل کو نامزد کیا گیا ہے، وہ وکیل کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غم و غصہ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ وکیل جو ہے اس کا نام ہے جیفری رابرٹسن۔ اس کو انسانی حقوق کا علم بردار بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ جیفری رابرٹسن کو انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا معاون سمجھا جاتا ہے، یعنی جدھر بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، ادھر عالمی عدالت کے اندر اگر آواز اٹھانے والی شخصیت ہے وہ یہی جو وکیل ہے، جو ایک یہودی آدمی ہے جیفری رابرٹسن، وہ اس انسانی حقوق کے خلاف بولنے والی آوازوں کے خلاف عالمی عدالت میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جیفری رابرٹسن یہ ہے کون کہ عمران خان صاحب نے اس کو اپنا وکیل ہائر کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک ہے اور اس کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں، وہ اس فیصلے پر کیوں بہت زیادہ غم و غصہ ہے، کیوں خفا ہے؟ اصل بات سب سے پہلے یہ آتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی بجائے عالمی جو عدالت ہے اس کے اندر مقدمہ کیوں دائر کیا؟ دیکھو، اگر عمران خان صاحب نے عالمی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا تو اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے، اس کا مطلب یوں ہے کہ وہ عدالتی نظام بالکل نیست و نابود ہے، وہ کوئی فائدہ مند نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ اور ایک معزز شخص پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں چھوڑ کر عالمی عدالت کو کیوں جاتا ہے؟ اس کا تاثر تو بظاہر یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا عدالتی اور جتنا عدلیہ کا جو سسٹم ہے، یہ سب زیرو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا عدلیہ اور پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے، جو جج وغیرہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، میرٹ کی دھجیاں اڑانے والے لوگ ہیں۔ یہ تاثر بھی اس فیصلے کے بارے میں دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس کو عالمی فون پر بدنام کرنے کی ایک سازش بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھو، اگر عالمی عدالت میں گیا تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ اپنے ملک کی عدالتیں چھوڑ کر آپ یہاں پر عالمی عدالت میں کیوں آ گئے ہو؟ تو بظاہر یہ بات ضرور کریں گے کہ دیکھو، ہمارے ملک کا جو عدالتی سسٹم ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے ملک کا عدالتی سسٹم چھوڑ کر آپ کے ہاں ہم نے تشریف لائی ہے۔ دوسری وجہ، ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں یہاں پر ان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، عالمی فارم پر ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی سسٹم ہے وہ بہت ہی کمزور ترین ہے، اسی وجہ سے وہاں پر ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے تو ہم عالمی عدالت کے ساتھ رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو پہلی جو وجہ تھی وہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جو وکیل نامزد کیا گیا ہے جس کا نام ہے جیفری رابرٹسن،
اب اگر یہ وکیل نامزد ہو گیا تو لوگ اس پر غصہ کیوں ہے؟ اسلامی ممالک کے اندر جو رہنے والے مسلمان لوگ ہیں وہ اس پر بہت زیادہ غم و غصے والے کیوں ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سال 2012 کے اندر ملعون زمانہ سلمان رشدی ایک گستاخ نامی شخص نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکتہ اور شان اقدس کے بارے میں گستاخانہ کتاب لکھی، ایک گستاخی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا شیطانی آیات، نعوذ باللہ۔ اور اسی کے بعد اس ملعون زمانہ سلمان رشدی نے قرآن کی آیات مبارکہ کا تمسخر یعنی مذاق اڑایا اور سرعام مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو اسی کے خلاف، اس ملعون زمانہ سلمان رشدی کے خلاف جب عالمی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا گیا تو اسی سلمان رشدی یعنی اسی ملعون، اسی گستاخ نے اپنا وکیل جیفری رابرٹسن کو مقرر کیا۔ یعنی اب جب عمران خان صاحب نے جس وکیل کو اپنی مقدمے کو ہائر کرنے کے لیے نامزد کیا، اسی وکیل کو ملعون زمانہ سلمان رشدی نے بھی ہائر کیا تھا۔ تو لوگ اس وجہ سے غصہ ہیں کہ دیکھو ایک تو وہ آدمی یہودی ہے، کیا عالمی عدالت کے اندر مسلمان کوئی نامی وکیل نہیں تھا جو اس مقدمے کو چلا سکے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا مسلمان موجود نہیں ہے جو عمران خان کی وکالت کر سکے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس ملعون زمانہ کا جو وکیل ہے، اس وکیل کے علاوہ اور کوئی وکیل ہوتا اور عمران خان اس کو اپنا وکیل نامزد کر دیتا؟ اصل وجہ جو غم اور غصے والی ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ جیفری رابرٹسن ہے یہ ملعون زمانہ سلمان رشدی کا وکیل تھا، اور جب سلمان رشدی کے خلاف عالمی عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوا تو اس مقدمے کو ہائر کرنے والا، اس مقدمے کے خلاف اپنے دلائل پیش کرنے والا جو وکیل تھا وہ یہی جیفری رابرٹسن تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ سلمان رشدی نے جو گستاخی کی وہ گستاخی نہیں، بلکہ اس نے اپنے جو ضمیر کا جو اظہار تھا وہ اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا، بلکہ یہ کوئی گستاخی نہیں تھی۔ حالانکہ سلمان رشدی نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھ اور غم اور مصیبت پہنچائی اور سرور کائنات حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیفری رابرٹسن ہے کون؟ یہ اصل میں جو مذہب کے لحاظ سے ہے یہ ایک یہودی ہے، اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ وہ وکیل ہے جس نے عالمی فارم پر بڑے بڑے مقدمات لڑے ہیں اور اس کو بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے خفا عمران خان سے اس وجہ سے بھی ہیں اور غصہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ اسی آدمی نے یہ دراصل انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے اس کا سربراہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے غصے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی جیفری رابرٹسن نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کرائم ایجنٹس ہیومینٹی۔ جیفری رابرٹسن نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کرائم ایجنٹس ہیومینٹی نام کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ انسانی حقوق کا جو علمبردار ہے، اس نے جب ایٹمی جنگ چھڑ گئی تھی جو پہلے، اسی کے اندر جو جاپان کے اندر ہیروشیما ناگاساکی کے اندر جو بم دھماکے ہوئے تھے، جو ایٹم بم کی جو جنگ چھڑ چکی تھی، تو اس کا تذکرہ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ جو ہیروشیما کے اندر جو بم برسائے گئے یہ بالکل یقینی برسانے چاہیے تھے اور ان پر بم برسانے کے یہ لوگ حقدار تھے۔ دوسری طرف ناگاساکی کے اندر جو بم برسائے گئے تو تب بھی اس نے لکھا کہ ان پر بم برسانا یہ جائز تھا۔ حالانکہ یہ انسانی حقوق کا علمبردار ہے، اس کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر تو انسانوں پر ظلم ہونے جا رہا ہے، انسانی حقوق کی پیمالی ہونے جا رہی ہے، اور دراصل یہ لکھتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسانا چاہیے تھے، اور اس کے نتیجے میں بم برسانے کے بعد جب 1 لاکھ سے زائد لوگ وہاں پر مر چکے تھے تو اس کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ ان کا مرنا یہ اچھی بات ہے، اگر یہ مر چکے ہیں تو کیا ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہی جیفری رابرٹسن ہے کہ تمام امت مسلمہ اس ظالم انسان سے بہت خفا ہیں، اور یہ وہی آدمی ہے کہ یہ یہود اور ہنود اور تمام طاغوتی طاقتوں کا ایک سرغنہ ہے، اور امریکہ اور جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو یہود کے اعلی کار جو طاقتیں ہیں، ان کا وکیل بھی یہ مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو نامزد کس نے کر دیا ہے؟ تو اگر ہم یوں بات کہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کو نامزد کیا، تو عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ واقعی جیفری رابرٹسن ایک اچھا وکیل ہے، ایک مقدمے کو بہتر انداز سے چلانے والا آدمی ہے، اور اس کو کئی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی، جس طرح ملعون زمانہ سلمان رشدی کے کیس میں بھی سلمان رشدی کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ اسی وکیل کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی کسی نے کہا ہو کہ آیا یہی شخص ہے جیفری رابرٹسن کہ اس کو آپ اپنا وکیل نامزد کر دیں۔ حالانکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے جو عالمی عدالت کے اندر جو وکیل نامزد کیا گیا تھا وہ تھا
راشد یعقوب۔ راشد یعقوب اس سے پہلے وہ وکیل تھا، ایک مسلمان تو تھا نا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو ختم کر دیا، اور اس کی وجہ سے اسی جیفری رابرٹسن کو وکیل نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جناب عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلے گا، اور یہ عمران خان کی طرف سے اس کی وکالت کرے گا، اور آگے دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے تو عالمی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور عالمی عدالت والوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی سسٹم ہے وہ نیست اور نابود ہے، وہ بظاہر صرف ایک عمارت تک محدود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں یہیں پر تو وہی عمران خان صاحب کو اسی عدالت نے ریلیف دے دیا۔ ریلیف اس صورت میں کہ عمران خان کو جو توشخانہ کیس میں جو سزا دی گئی تھی، وہی سزا جو معطل ہو گئی وہ کہاں سے ہوئی؟ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، یعنی پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے وہ حکم جاری ہوا کہ عمران خان کی جو سزا تھی وہ غلط سزا تھی، یعنی اس کی سزا کو معطل کرنے کا حکم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اب یہاں پر عدالتوں کے اندر بھی ٹکراؤ آ گیا کہ ایک عدالت عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیتی ہے اور دوسری عدالت اس فیصلے کو کالعدم کرنے کا حکم کرتی ہے۔ تو دیکھو اب عدالتوں کے اندر بھی ٹکراؤ آ گیا، اور اگر عالمی دنیا کو دیکھا جائے تو عالمی دنیا کے اندر بھی یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے یہ نیست اور نابود ہے، یہ ناقابل اعتماد ہے، اور اس کے اندر انصاف کا کوئی بھی ترازو اور پیمانہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ناانصافی کے پر مبنی ہوتے ہیں، وہاں پر میرٹ کا کوئی بھی ترازو نہیں ہوتا ہے۔